جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے جس کے بڑے کنسیکوینسز ہیں پاکستان کے لیے بھی ہیں اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے۔ میری مراد جو ہے وہ اس وقت آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان میں، ان کی پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ہوئی ہیں، نواز لیگ سے ہوئی ہیں اور پی ٹی اے کے لوگوں سے ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے اس وقت جب ڈیل سائن کی تھی اس وقت پاکستان کے ساتھ، تو اس وقت بھی انہوں نے ان سے بات چیت کی تھی، عمران خان صاحب سے اور دیگر لوگوں سے۔ تو اس وقت یہ انہوں نے سپورٹ دی تھی کہ پاکستان جو ہے اس کو کنٹینیو کرے گا، یہ جو ہے پروگرام ہے، کوئی بھی حکومت آئے گی الیکشن کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کو یہ رہتا ہے کہ اگر آپ اس پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے تو کوئی بھی حکومت آئے گی، جو نئی حکومت آئے گی، اگر ہم ایک حکومت کے ساتھ ڈیل کریں، معاہدہ کریں، تو ممکن ہے اگلی حکومت جو آئے گی وہ اسے مکر جائے گی، جی ہم نے تو نہیں کیا تھا، ہمارا مینیفیسٹو ڈفرینس تھا، ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے کہ اس پہ بجلی کے بلز بڑھائیں، ہم سبسڈی ختم کریں، پیٹرول ڈیزل، مطلب بہت ساری چیزیں جن کی پرائسز ان کی بڑھتی ہیں، یا اس کو روپیز کو ڈیویلیو کریں، ہم تو نہیں کرتے پہ، جنہوں نے کیا تھا ان سے بات چیت کرو۔ سو اس لیے آئی ایم ایف نے ایک نیا کام شروع کیا کہ وہ پہلے یہ پیسے دینے سے پہلے، کوئی بھی ٹرانچ دینے سے پہلے، قسط دینے سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن جو ہے ان سے بھی بات چیت اس میں کرتی ہوتی ہیں۔ اب اسی پہ اب ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کی اس کی آئی ایم ایف کی آخری قسط رہتی ہے کوئی اس میں $70 کروڑ کی اس وقت وہ قسط ہے جو انہوں نے دینی ہے، اور چند دنوں بعد انہوں نے ریلیز کرنے۔ پھر ایک اگلا پروگرام بتایا جا رہا ہے، جو نئی حکومت آئے گی تو ان کو مارچ میں ایک اور بھی آپ کو ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے گی، اسٹینڈ بائی ارینجمنٹس وغیرہ پھر لینے پڑیں گے، پاکستان کو ڈالروں کی ضرورت ہوگی۔ تو اس وقت جو ہے ان کی جو پوزیشن سامنے ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے۔ الیکشن سے بالکل ایک مہینہ پہلے جو ہے ان کے بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، جو اس وقت اس کے چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، تو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے انڈیکیشن دیے ہیں کہ جناب کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی سپورٹ جو ہے ایم ایف پروگرام کو وہ ودرا کر سکتی ہے، اور اس کی جو ریزننگ دے رہے ہیں وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، ان کی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، اور ہماری جو ماضی میں ہم نے سپورٹ کی تھی لاسٹ ایئر، تو وہ اس بات سے وہ کنڈیشنل تھی کہ یہاں پہ آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، کریک ڈاؤن نہیں ہوں گے، اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ورکر ہیں، ان کو دبایا نہیں جائے گا، اور یہ پورا کا پورا یہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم رہے گا۔ سو اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنسی، وہ لیول پلینگ فیلڈ یا فیئرنیس ان کو نظر نہیں آ رہی۔ اب آپ کہیں گے اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ کنسیکوینسز آر ویری سیریس، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے ماضی میں بھی جو ان کا ٹکراؤ، بڑا ٹکراؤ ہوا تھا، جہاں پہ اس میں مین جو ریزن اگین بنی تھی وہ جنرل فیض حمید صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے تھی، جب 6 اکتوبر 2021 کو انہوں نے آرمی چیف جو جنرل باجوہ صاحب تھے، انہوں نے پریس ریلیز جاری کرا دی تھی کہ جنرل فیض حمید صاحب کو ہٹا کے ندیم انجم صاحب کو لگایا گیا، جس پہ خان صاحب جو ہے انہوں نے ڈیفائی کیا تھا، اور بہت بڑی ٹگ آف وار چل گئی تھی، آپ سب کو یاد ہوگا، اور بڑے اس کے بعد تگ و دو کے بعد اس کو انہوں نے فکس کیا تھا، ریزالو کیا تھا۔ دیٹ واز، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک لاسٹ، ایک اس میں کہا جائے لاسٹ آن کیملز بیک، اونٹ کی کمر پر آخری تنکا جو تھا وہ وہاں سے یہ ثابت ہوا تھا، جس کے بعد خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، ان کو ہٹایا گیا، بلا بلا۔ جو دوسرا بڑا بلو تھا جو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو، جس نے وہ کیا، ڈیمیج کیا، یا ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی بڑھی، اور جس سے اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پر پہنچی اس وقت کی کہ خان صاحب جو ہیں شاید وہ پاکستان کے مفادات یا انٹرسٹ کو، جو ہے ریاست کے انٹرسٹ کو وہ کمپرومائز کر رہے ہیں، سپریم نہیں سمجھ رہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی یا ہم لوگ زیادہ اہم ہے، اسٹیٹ کے انٹرسٹ ہے۔ وہ تھا آئی ایم ایف کی ڈیل تھی جو اس وقت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا روپیز جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے گر رہا تھا، اور شہباز شریف صاحب کی حکومت، مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹرائی کر رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے آئی ایم ایف کو دوبارہ لایا جائے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، کیونکہ خان صاحب نے شوکت ترین نے جنوری فروری میں انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے کی تھی، جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں 150 سے 140 پہ لے آئے تھے، جس پر آئی ایم ایف نے کہا تھا جناب کہ آپ یہ جو سارا پیسہ ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کا 250 بلین روپیز جو ٹیکس لگا کے آپ نے اکٹھا کیا ہے، وہ آپ سارا تیل میں پھونک رہے ہیں، اس کے بڑے بڑے لوگوں کو، ملٹی نیشنل کمپنیز، آپ کے یہاں پہ فارن ایمبیسیز ہیں، آپ کے بینکس ہیں، ہاؤسنگ سیکٹرز ہیں، بلینری لوگ ہیں، ان کو بھی پیٹرول جو ہے 150 روپے پہ مل رہا ہے، 10 روپے ان کو بھی رعایت دے رہے ہیں فی لیٹر، عام آدمی بائک والے کو بھی 140 پہ دے رہے ہیں، 150 سے 140 پہ لا رہے ہیں۔ سو آپ ان کو بھی سبسڈی دے رہے ہیں جن سے ٹیکس لینا ہے آپ نے، آپ ان سے ٹیکس لیں، سب سے آپ پیٹرول پہ آپ سبسڈی نہ دیں، ٹیکس لیں، پھر ٹارگیٹڈ آپ سبسڈی کریں، بجلی بھٹو پروگرام کے ذریعے کریں، احساس پروگرام کے ذریعے کریں، یا آپ جو بائکرز جو ہیں بائک والوں کے لیے اسپیشل کارڈ دے دیں، اس طرح کی چیزیں کریں۔ آپ نے سب کو ہی یا پیٹرول مفت بانٹنا شروع کر دیا 10 روپے کے حساب سے، مطلب اس میں ہزاروں گاڑیاں ہیں ان کی، یا فارن آفس، یہ فارن امبیسیز کی ہیں،
اب ان کو بھی مفت میں پاکستانی عوام جو سبسڈائز ان کو پیٹرول دے رہی ہے. کہاں کا یہ اصول IMF کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ان سے پیسے لیں. خیر خان صاحب نے نہیں مانا, انہوں نے دی, جس کے بعد IMF چلے گی. اور آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید نے کہا تھا کہ ہم وہاں برودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں. تو یہ برودی سرنگ یہی تھی کہ IMF کی ڈیل ختم ہوئی, ڈالر کا ریٹ یکدم اوپر گیا کہ پوری دنیا لینڈنگ ایجنسی آپ سے بھاگ گئی کہ پاکستان جو اس وقت تو اس کے پاس ڈالر ہی نہیں. IMF تو قسط نہیں دے رہا, قسط روک لی انہوں نے. سو ڈالر کا ریٹ اوپر جانا شروع ہوا. دیٹ واز اے پرپس. وہاں سے بھی انہیں احساس ہو کہ خان صاحب اپنی حکومت کو جاتے دیکھ کر انہوں نے یہ کام کیا جس سے ملک کی اکانومی کو بڑا اسے نقصان ہوا. جو ڈالر تھا 150 اور 60 کے درمیان چل رہا تھا, وہ 180-85 تک وہ چلا, 188 تک چلا گیا تھا. پھر بعد میں ہم نے دیکھا IMF کی ڈیل نہیں ہوئی تو وہ آپ کے سامنے 340 تک وہ گیا. جب تک IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا, کریک ڈاؤن بعد میں نہیں شروع ہوا, تو وہ ڈالر نیچے نہیں آیا. سو وہ سارا اس اسٹیبلشمنٹ یہی سمجھتی تھی کہ عمران خان صاحب کی جو ضد تھی, یا عمران خان صاحب نے یہ سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تھا ریاست کو کہ اس کی سزا جو ہے, اگر کچھ لوگ انہیں انڈیویجول طور پر باجوہ صاحب اینڈ کمپنی یا PDM کے لوگ جو تھے تو ان کا خیال تھا کہ بھائی اس کو لوگوں کو اس کو سفر کرنا چاہیے, اس سے ان کے راستے بڑے جدا ہوئے تھے. اور ایک اور ایفرٹ کی گئی تھی جس کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا. 9 مئی تو بعد میں ہوا ہے نا, وہ تو 1 سال بعد ہوا. یہ میں اس وقت ہی بتا رہا ہوں جو خان صاحب کو پاور سے ہٹایا گیا تھا کہ IMF کی ڈیل کتنا بڑا ان کے لیے مسئلہ بنی رہی ہے, اور اس وقت وائز اور بڑے میچور فیصلے جو ہیں وہ نہیں کر سکے. ابھی ہم وہی اسی طرح کی سچویشن دیکھ رہے ہیں جو پریسٹر گور صاحب نے, کہ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں, ذرا پہلے آپ کو ایک اور بتا دوں. وہ یہ تھی کہ جب یہ مفتاح اسماعیل صاحب ہے تو سب کی کوشش تھی کہ اس ڈیل کو دوبارہ اس کو سائن کیا جائے IMF کے ساتھ. نہیں کریں گے تو ڈالر جو ہے وہ اوپر جاتا جائے گا اور ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے, ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا انہیں دنوں میں بات ہوتی تھی کہ سری لنکا بن جائے گا پاکستان جو ہے. وجہ IMF تھی کہ IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو پاکستان یہ نہیں بنے گا, اور یہاں پہ رائٹس نہیں ہوں گے, خدا نخواستہ خانہ جنگی نہیں ہوگی. نہیں تو ادروائز آپ پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں. ایئر لائنز بند, انٹرنیٹ بند, آپ کے آئل کی, فوڈ کی ساری سپلائیز آپ کی بند ہو جاتی ہیں, کیونکہ پھر آپ کی وہ نہیں LC نہیں کھلتی نا, پھر تو لیٹر آف کریڈٹ ہی نہیں ہوتے. کوئی دنیا کا بینک یا کوئی دنیا کی ایئر لائن جو ہے جن کو ڈالر نہیں مل رہے تو وہ تو آپ سے بزنس نہیں کرتے تھے. ہم مطلب بڑے شوق سے کہتے تو ہیں نا ہم ڈیفالٹ کر جائیں, کیا ہو جاتا ہے ڈیفالٹ کے بڑے انتہائی سنگین اس کے ہوتے ہیں. ایون بجلی, پانی, گیس کے آپ کے مسئلے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ سارا امپورٹ کرتے ہیں. آپ LNG امپورٹ کرتے ہیں, اس کے بعد آئل امپورٹ کرتے ہیں. $35 بلین کے قریب تو صرف آپ کی انرجی کی امپورٹ ہے, جس کی وجہ سے بجلی, گیس, آپ کے سڑکوں پہ ساری گاڑیاں بلا چیزیں چل رہی ہیں. انٹرنیٹ ایون چل رہا ہے کہ اس کی پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ڈالروں میں کرتے ہیں. اف یو ڈیفالٹ اٹ, آپ کو ڈالر نہیں ہے, نہیں دے سکتے, تو ایوری تھنگ از کٹ آف. یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے جو ہم نہیں سمجھتے کہ کتنی خوفناک چیز ہے کہ آپ کو ریاست کو کسی قیمت پہ یہ چیزیں نہیں الاؤڈ ان کو ہونی چاہیے. اب یہ باتیں خان صاحب سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا جو خود وزیر اعظم رہے تھے 3.5 سال. تو جب انہوں نے یہ کام کیا, اور آپ کو یاد ہوگا یہ ان کی مئی میں ان کے وہ ہو رہے تھے, وہاں مذاکرات ہو رہے تھے IMF کی ٹیم کے ساتھ. مفتاح اسماعیل اینڈ کمپنی جو ہیں ادھر دبئی میں کر رہے تھے. تو خان صاحب اس وقت یہ پشاور سے انہوں نے لانگ مارچ لے کر آنا تھا, اور 25 مئی کو لے کر آئے تھے. تو 28 کے قریب ان کے مذاکرات ہونے تھے وہاں پہ دبئی میں. IMF نے ان کے ساتھ ڈیل کرنی تھی. تو خان صاحب کو میسج دیا گیا تھا کہ آپ ابھی یہاں پہ لشکر یہ کشی مت کریں, اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ لے کر نہ آئیں, ابھی پولیٹیکل ٹرمائل نہ کریں. IMF سے بات چیت ہو رہی ہے, اگر ملک میں ڈسٹربنسز ہوگی تو لون ان کا نہیں ملے گا اور پاکستانی اکانومی مزید سفر کرے گی. اور اس کے بدلے میں انہیں یہ اشور کرایا گیا تھا کہ ہم آپ کو الیکشن کی ڈیٹ لے کر دیں گے. اور جس کے بعد میں نواز شریف نے بھی کہا, باقی بہت سارے لوگوں نے کنفرم کیا, جو وہ ہائی اپس اس میں تھے, جنرل باجوہ نے کیا, نواز شریف نے, شہباز شریف نے, کہ تقریر لکھی جا چکی تھی شہباز شریف صاحب کی لاسٹ کے, انہوں نے کر کے اسمبلیاں توڑ کے الیکشن اناؤنس کرنے تھے. تو لیکن خان صاحب نے اس وقت بات نہیں مانی. انہوں نے کہا نہیں جناب کہ اگر میں نے ان کو اس وقت میں جلوس لے کر نہ آیا اور ان کی IMF کے ساتھ ڈیل ہوگی تو شاید اکانومی سنبھل جائے گی, اور یہ نیریٹو ان کا نا وہ ہو جائے گا, کامیاب ہو جائے گا, اور یہ پھر یہ الیکشن نہیں دیں گے, میرے ساتھ دھوکہ ہوگا. اس لیے انہوں نے 25 مئی کو وہ جلوس لے کر آئے, اور جو یہاں پہ ہوا, یہاں پہ ریڈ زون میں آگ لگائی, مطلب دھرنے ہوئے, بلوے ہوئے, وہ سب کچھ آپ نے دیکھا ہوگا, سب کچھ جو ہمارے سامنے تھا. تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اب عمران خان صاحب پہ لکی, وہ کہتے ہیں نا جو عمران خان کہتے تھے میرے اوپر کانٹا لگا دیا انہوں نے. تو کانٹا اس وقت لگ گیا تھا کہ خان صاحب جو ہیں یہ ملکی مفادات اور ان چیزوں کو ان کی کیئر نہیں کر رہے. ریاست اس سے اس کو ریاست کو نقصان ہوتا ہے. ریاست رہے گی تو پھر پالیٹکس بھی ہے, پھر آپ وزیر اعظم بھی ہیں, صدر, پھر آپ مذہب بھی کر سکتے ہیں. وہ ان کا سب سے مین ایشو بنا. پھر جب انہوں نے کوشش کر رہے تھے, انہیں دنوں میں شوکت ترین صاحب نے ٹیلی فون کالز کی تھی, مطلب دے وینٹ ٹو آل ایکسٹینٹ. اور میں شوکت ترین کو زیادہ بڑا مجرم سمجھتا ہوں
کہ انہوں نے یہ چیزیں انہیں عمران خان صاحب کو نہیں کرنے دینے چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے تھا۔ وہ تو فنانس منسٹر تھے، انہیں تو پتہ تھا کہ یہ جو چیزیں ہم کر رہے تھے اس کا ریاست اور ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اور جو بات محسن لغاری صاحب نے بھی کی تھی، جو وزیر خزانہ تھے پنجاب کے، کہ جناب آپ جو ہم سے لیٹر لکھوا رہے ہیں آئی ایم ایف کو کہ ہمیں اس پہ ہمیں ریزرویشنز ہے آئی ایم ایف کے یہ پروگرام پہ، لہٰذا آپ ڈیل مت کریں اس کو شہباز شریف یا پی ڈی ایم کے ساتھ، تو ریاست کو نقصان تو ہوگا۔ انہوں نے کہ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن کیا کریں، چیئرمین صاحب کا حکم ہے اور انہوں نے چیئرمین صاحب کو ہٹایا ہے۔ ایسے انہوں نے وہاں پہ اس میں کے پی کے جو فنانس منسٹر تھے ان سے بھی لیٹر لکھوایا، جو کال پکڑی گئی تھی۔ سو یہ ان کی ملک سے بڑی محبت تھی شوکت ترین صاحب کی۔ ذرا آپ اندازہ کریں کہ چلے عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے ان چیزوں کو نہ پتہ ہو، بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیں، آپ فنانس منسٹر ہیں، آپ کو تو پتہ ہے سارا۔ سو وہاں سے بھی ان پہ ایف آئی آر بھی ہے میرا خیال، وہ بھی مفرور ہیں شوکت ترین صاحب۔ تو اب چلیں یہ چیزیں ہوں گی۔ پھر خان صاحب کو بڑے عرصے بعد سمجھ آئی کہ یار یہ تو ہمیں اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمارے لیے تو بڑا غلط میسج گیا، انٹرنیشنل اس پہ لینڈنگ ایجنسیز کو بڑا غلط گیا ہے، لوکلی طور پر بڑا خراب گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے جب اب کی دفعہ ان کی ڈیل سائن ہوئی، جو اس کے بعد قسط ہے جو پچھلی ہوئی ہے، اس کے آکے ساگ ڈار صاحب نے جو انہوں نے بڑا ڈیلے کیا، ڈار صاحب بھی بڑے ذمہ دار ہیں اس کے ڈیزاسٹر کے۔ ادروائز روپیز جو ہے نا، اگر یہ ان کو مفتاح اسماعیل صاحب کو سپتمبر میں سائن کرنے دیتے تو 220 اور 230 پہ رک جانا تھا اس نے، یہ ڈالر نے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، انہوں نے دھمکیاں شمکیاں چاڑ دیں اس کو، آئی ایم ایف کو پاکستانی اسٹائل میں بڑھ کے چڑھ کے ماری۔ تو انہوں نے کہا چل میرے بیٹے پھر دیکھ لیں، تو اسی وجہ سے 340 پہ گیا، پھر تو رکا ہی نہیں ہے۔ سو وہ ڈیل سائن ہوئی تو کوئی ڈالر تھوڑا سا نیچے آنا شروع ہوا۔ اس وقت خان صاحب اور ان کی کمپنی نے بڑا سمجھداری سے اس ڈیل کو سپورٹ کیا، حالانکہ ماضی میں جو کوئی بھی تھا انہیں پتہ لگا کہ ہم نے غلط سٹانس لیا رکھا ہے اس پہ، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سو اس وقت اپریشیٹ ہوا کہ چلیں خان صاحب اور ان کی پارٹی کو احساس ہوا کہ یہ جو اس طرح کے انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں ان میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں کرنی چاہیے۔ اب ڈاؤن دا پیریڈ اچانک پھر آئی ایم ایف کی آخری قسط جو ہے جس پہ اس وقت ڈپینڈ کرتا ہے اکانومی ہماری، ڈالر جو ہے ہمارا، اگر یہ ہو جاتی ہے ڈیل، اگر 70 کروڑ ڈالر مل جاتے ہیں ایم ایف کی لاسٹ قسط، تو کہا جا رہا ہے 20-25 روپے مزید ڈالر جو ہے وہ کم ہوگا، اس ریٹ کم ہوگا، مطلب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کم ہوگا، کہ ان کو یہ مارکیٹ کو میسج آئے گا کہ آئی ایم ایف انوالوڈ ہے، لہٰذا کوئی پاکستان کے ڈیفالٹ کے یا اکنامک میس کے کوئی چانس ہیں۔ سو اٹس ویری کروشل فار اس یہ جو ابھی ڈیل سائن ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور پھر مارچ میں جیسے میں نے کہا نئی حکومت میں لے گی، سو توقع ہے کہ شاید اکانومی کسی حد تک سنبھلے۔ اسی وقت ہی وہ پھر ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی گوہر صاحب کی، تو اس یقینی طور پر ان کی عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی ہوگی، اور انہوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ جناب کہ اس طرح مجھے بلایا جا رہا ہے تو ہم کیا اسٹریٹجی رکھیں۔ تو خان صاحب نے پھر وہی بات کی ہوگی کہ اگر ہمیں ریلیف نہیں مل رہا، مجھے کیس میں پھنسایا ہوا ہے، مجھے نااہل کیا ہوا ہے، میری پارٹی پہ یہ کریک ڈاؤن ہے، ہمارے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ہمیں کہیں پہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کو، اس کو موجودہ نگران حکومت کو سپورٹ کرنے کا۔ لہٰذا آپ انڈیکیشن دیں، آئی ایم ایف کو ریزرویشن اپنی کنوے کریں کہ ہمیں کوئی اس کی امید نظر نہیں آ رہی کہ یہاں فیئر الیکشن ہوں گے یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، کیونکہ آئی ایم ایف کی مین جو کنسرن ہوتی ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے کسی ملک میں۔ بغیر آپ پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن کے تو آپ کی اکانومی ترقی کر ہی نہیں سکتی، آپ مطلب گرو کر ہی نہیں سکتے۔ سو ان کا زیادہ اسٹریس اسی چیز پہ ہوتا ہے، جس پہ ہماری شاید پولیٹیکل پارٹیز اس کو ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کرتے ہیں۔ مزے کی بات ہے کہ آئی ایم ایف ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام ہوگا، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کیسی بات ہے؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں اوور آل، کہ ہم سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں ہونے دیں۔ آئی ایم ایف کو زیادہ ہمدردی ہے پاکستان سے، ہمیں ہمدردی نہیں، ہمارے لیڈروں کو ہمدردی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے سیاسی استحکام۔ ہم آئی ایم ایف کو بلیک میل کرتے ہیں کہ بھائی صاحب نہیں، ہم تو نہیں ہونے دیں گے، ہمیں تو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، ہم تو کچھ نہیں کریں گے۔ تو آئی ایم ایف کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پیسے نہیں دے تو آپ کی اکانومی جاتی ہے، پھر ڈوبتی ہے، پھر ڈیفالٹ کے خطرے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہو جائیں کیونکہ آپ نے ہمیں ہٹا دیا، یا وہ سمجھتے ہیں ہمیں جیلوں میں ڈال۔ نواز شریف صاحب بھی جیلوں میں گئے، خان صاحب بھی گئے، زرداری صاحب، گیلانی صاحب، سارے لوگ گئے ہیں۔ سو اب حالات یہ ہو رہے، انہوں نے دوبارہ وہ انڈیکیشن دیا ہے۔ تو کیا جو خان صاحب نے 3 بلنڈرز مارے تھے، ایک انہوں نے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پہ، وہ خود سمجھتے تھے بعد میں کہ شاید غلطی ہوئی ہے، پھر انہوں نے آئی ایم ایف کے یہ پروگرام سے نکل کے دوسرا بلنڈر مارا، پھر تیسرا انہوں نے مئی میں مارا جب ان کو کہا گیا کہ آپ ابھی اس پہ لانگ مارچز نہ کریں، آئی ایم ایف کی ڈیل ہو رہی ہے۔ چوتھا سب سے بڑا وہ تو بم کو لات ماری جب 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ اب ان تمام سے خان صاحب نے کیا سیکھا ہے کہ ایک دفعہ پھر ان کی پارٹی یہ انڈیکیشن دے رہی ہے ہم اس آئی ایم ایف کی اس ڈیل کو شاید سپورٹ نہ کریں۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں سر کہ خان صاحب نے اس پورے اس معاملے سے کتنا سیکھا ہے اور کتنا نہیں سیکھا، کہ انہیں بعض دفعہ ریاستی انٹرسٹ، ملک کے انٹرسٹ، 22 کروڑ عوام کے انٹرسٹ اور اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو کہیں نہ کہیں انہیں علیحدہ کرنا پڑے گا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا پھر ایک دفعہ
وہ ٹھیک ہے جو بندہ مشکل میں بیٹھا ہو وہ تو یہی کہتا ہے جی مجھے کیا فائدہ ہے اس سے. اٹس انڈرسٹینڈیبل، ہیومن سائیکی بھی یہی ہوتی ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، میں جیل میں ہوں، میرے ساتھی جو ہیں وہ بھاگے ہوئے مفرور ہیں، الیکشن نہیں لڑنے دے رہے ہیں، ان پہ چھاپے پاڑ رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بھاگے ہوئے ہیں سارے. تو ہمیں کیا ریلیف مل رہا ہے؟ اگر ہمیں نہیں ریلیف ملا تو ہم کیوں ریلیف دیں 22 کروڑ لوگوں کو، یا ملک کو دیں، یا ریاست کو دیں، یا نگران حکومتوں کو دیں. لیکن پھر یہاں لیڈرشپ کا وہ آتا ہوتا ہے کہ لیڈرشپ دین پھر ڈیسائیڈ کرتی ہوتی ہے کہ ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے. ملک ہے تو سب کچھ ہے نا چیزیں، باقی تو چلتا رہتا ہے. بہرحال میرا یہ خیال ہے خان صاحب اور ان کی پارٹی اس طرح کا پھر یہ سٹینڈ لے کے ایک اور بڑا بلنڈر مار رہے ہیں، اور پھر انہیں کچھ عرصے بعد احساس ہوا کہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا.